السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ ایک مسلح کے ساتھ محلہ، اس سوچ کے تحت الحمدللہ ہم آپ کے پاس یہاں پہ حاضر ہوتے ہیں، اور اس کے تحت الحمدللہ یہاں پہ جو حقدار فیملیز ہوتی ہیں، جو مسجد کے ملحقہ علاقوں میں رہتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے، ان کا یہ حق بنتا ہے کہ مسجد ان تک پہنچے، اور تقریباً 32 سے زائد فیملیز ہیں، ان کے تقریباً 150 سے زائد افراد ہیں۔ پچھلے تقریباً 1.5 سال سے الحمدللہ یہ مسجد ان تک پہنچ رہی ہے۔ اور دوسرا بہت بڑا ڈپارٹمنٹ صحت کا ہوتا ہے، تو ہم نے کچھ میڈیکل کیمپس کیے اس مسجد کے اندر۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ دھیرے دھیرے لوگوں کو یہ اویئرنیس ہو جائے کہ مسجد میں صحت کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، اور جو لوگ خیال نہیں رکھ پاتے، ظاہر بات ہے اس کے ہدیہ ادا نہیں پاتے، ان کے لیے بھی، اور جو لوگ مسجد کے ساتھ نمازی ہوتے ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ الحمدللہ آج ہماری ڈسپنسری کا افتتاح ہو چکا ہے۔ آپ جیسے باہر دیکھ سکتے ہیں، باقاعدہ MBBS ڈاکٹر الحمدللہ وہاں پہ موجود ہیں، ڈسپنسر موجود ہیں، اور MBBS سرٹیفائڈ ڈاکٹر ہیں، تقریباً 8 سال کا ان کا ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے۔ وہ کبھی کبھی کہتے ہیں نا، کھانا پوری کی جاتی ہے بس ایسی جگہوں کے اوپر، نہیں، ایسا معاملہ ہرگز نہیں ہے، مستند ہے، ماشاءاللہ ماہر ہیں، اور ان کی سرٹیفکیشن بھی وہاں پہ لگائی جائے گی تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے صرف کھانا پوری کی ہے۔ تو نمازی حضرات بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ اپنے گرد و نواح میں بھی بتا سکتے ہیں، بالکل معمولی سی فیس کے تحت، تاکہ اس چیز کی قدر کی جائے۔ تو انشاءاللہ بنیادی ضروریات یہاں پہ مکمل کی جائیں گی۔ تو احباب خصوصی دعا فرمائیں ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ ڈالا ہے، اور جن کے سبب الحمدللہ یہ ممکن ہو پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عزت سے نوازے، ان کے مال میں، ان کے رزق میں برکتیں پیدا فرمائے، اور اس سوچ کے تحت پاکستان کی ہر مسجد کو اپنے معاشرے کے مسائل گود لینے کی توفیق دے۔ دلوں کی چابیاں، آپ جانتے ہیں اس عنوان سے ہمارا قسطوار دروس کا سلسلہ جاری ہے، اور آج اس کا 21واں اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور وہ اصول ایسا اصول ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا حصہ قرار دیا۔ وہ اصول ایسا اصول ہے جو انسان کی فطرت کے ساتھ بھی مطابقت رکھتا ہے، اور اس اصول دنیا کا کوئی بھی معاشرہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی نہ کسی حوالے سے اس اصول کا وہ اظہار ضرور کرتا ہے، اور وہ اصول ہے مہمان نوازی۔ وہ اصول ہے مہمان نوازی کرنا، کیونکہ مہمان نوازی میرے بھائیوں اور دوستوں 2 چیزوں کے لیے مشہور ہے، ایک کسی کو جیتنے کے لیے، اور دوسرا کسی کو پہچاننے کے لیے۔ ہمارے جو بڑے تھے، ہمارے جو سیانے تھے، وہ کہتے تھے کسی بندے کو پہچاننا ہے آپ نے تو اس کو دسترخوان پہ دعوت دو۔ آپ نے کچھ لوگ دیکھے ہوں گے، میں نے تو ظاہر بات ہے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے، کچھ لوگ جب دسترخوان پہ آتے ہیں ان کو مرغے کے علاوہ کوئی شے نظر نہیں آتی، یہ صحیح بات ہے، ان کو کھانے کے علاوہ کوئی شے نظر نہیں آتی۔ وہ جس طرح وہ ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں ہتھی پڑ جاتے ہیں اس چیز کے، ان کو کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کہاں پہ بیٹھے ہیں، کن لوگوں کے اندر بیٹھے ہیں۔ تو اس بندے کی پہچان کرنا آپ کو بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ یہ اپنی ذات کے بارے میں یا اپنی بھوک کے بارے میں کتنا فکر مند ہے، اور دوسرے کے بارے میں کتنا فکر مند ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنی بوٹی بھی دوسرے کو ڈال کے دے رہے ہیں، بار بار دوسروں کی پلیٹ کی طرف دیکھتے ہیں، دوسروں گلاس کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے ساتھ والے کو دیکھتے ہیں، مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ادھر سے بھی اظہار ہو جاتا ہے کہ یہ بندے کی اصل پہچان کیا ہے۔ اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے کسی کو جیتنے کا، کیونکہ اپنی ذات کی شخصیت جو ہے انسان کی، اس کے کل کا جز دکھانے کا بہترین طریقہ مہمان نوازی ہے۔ یہ دوبارہ جملہ سنیں گے، بڑا پیارا جملہ ہے، کہ اپنی شخصیت کے کل کا جز دکھانے کا بہترین ذریعہ وہ مہمان نوازی ہے۔ یعنی اگر آپ ایک دیگ ہیں، کمال قسم کے چاولوں کی دیگ ہیں، تو اس کا ایک چمچ کسی کے منہ میں ڈالنا وہ مہمان نوازی ہے۔ اس چمچ سے جیسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ دیگ کیسی ہے، ایسے ہی آپ کی مہمان نوازی، آپ کے دسترخوان سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے، اس بندے کی شخصیت کیسی ہے۔ جیسے اگر آپ میرے گھر پہ آئیں اور صوفے پہ مٹی لگی ہوئی ہے اور آپ کو میں نے وہیں پہ بٹھا دیا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کی کتنی عزت کر رہا ہوں۔ آپ گزارش سمجھ رہے ہیں؟ میں ایسے ہی گلاس ہاتھ میں اٹھا کے اور بالکل مرے ہوئے منہ کے ساتھ آپ کو گلاس پیش کر رہا ہوں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے لیے میرے دل میں کتنی عزت ہے اور مجھے مہمانوں کی کتنی قدر ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ آپ کی شخصیت کا یہ جو جزو ہے نا، یہ دکھا رہا ہے کہ تجھے میری کتنی اوقات ہے، تیرے دل میں میری کتنی قدر ہے۔ اور ایک گلاس پانی ہی کیوں نہ ہو، آپ جانتے ہیں کچھ لوگ اس انداز سے پیش کرتے ہیں جیسے آپ اس کے لیے بادشاہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لیے قاسم علی شاہ صاحب، ان کا ایک بڑا پیارا جملہ مجھے لگا مہمان نوازی کے بارے میں، ذرا سنیے گا، کمال جملہ ہے، اور اس کی وجہ سے مہمان نوازی کرنے کا من کرتا ہے
کہ مہمان نوازی حقیقت میں خود کو چھوٹا کر کے دوسرے کو بڑا بنانے کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ مہمان نوازی حقیقت میں کیا ہوتے ہیں؟ خدمت کرنا، دوسرے کی خدمت کرنا۔ تو آپ خود کو چھوٹا کر دیتے ہیں۔ آپ خطیب ہوں گے تو باہر ہو گئے، لیکن اس بندے کے سامنے، وہ ریڑھی والا ہے، وہ چگی والا ہے، وہ کوئی بھی ہے، اگر آپ کے گھر مہمان آیا ہوا ہے تو آپ خود کو کیا کر دیتے ہیں؟ چھوٹا کرتے ہیں، اور اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ اور مہمان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کبھی کبھی پورا گھر بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا ہے، کسی کو دہی لینے بھیجا ہوا ہے، کسی کو پانی لینے بھیجا ہوا ہے، کسی کو روٹی لینے بھیجا ہوا ہے، پورا گھر اس دن آپ نے دھویا ہے، صرف کس لیے؟ ایک بندے کی خدمت کرنے کے لیے۔ یہ ممکن نہیں ہوتا اس انداز کی مہمان نوازی ہو اور آپ کسی کے دل میں اثر نہ کریں، یہ ممکن بات نہیں ہے۔ اس لیے ہر معاشرے کے اندر آپ دیکھیں گے وہ اللہ کو مانتے ہیں یا اللہ کو نہیں مانتے، یہ انسان کی فطرت ہے کہ کوئی آپ کے گھر میں آیا ہے، آپ نے اپنا بیسٹ ورژن شو کرنا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ ہمارے بارے میں جانیں، ہم خاندانی لوگ ہیں، ہمارا قبیلہ کتنا بڑا ہے، وہ آپ کی مہمان نوازی سے پتہ چل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث دیکھیں آپ، صحیح الجامع کی حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا خیر فی من لا یضیف۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی حدیث ہے بھائی۔ اس بندے میں خیر نام کی چیز ہے ہی کوئی نہیں ہے جو بندہ مہمان نواز نہیں ہے، جو مہمان نوازی نہیں کرے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اور ظاہری بات ہے، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اپنی استطاعت کے مطابق کی بات ہو رہی ہے، یعنی اپنی استطاعت کے مطابق جو بندہ مہمان نواز نہیں ہے، جس کے اندر یہ عنصر نہیں ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، کیونکہ یہ خیر کی فطرت ہے کہ وہ مہمان نواز ہوتی ہے۔ اور بخاری کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا اللہ پہ ایمان ہے اور آخرت پہ ایمان ہے، دیکھو ایمان سے جوڑ رہے ہیں اللہ کے نبی، اگر ان دو چیزوں پہ ایمان ہے تو وہ بندہ کیا ہوگا؟ وہ اپنے مہمان نوازوں کی عزت کرتا ہے، ان کی ضیافت کرتا ہے، ان کی بہترین انداز سے مہمان نوازی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سے بات جوڑی ہے اور خیر کے ساتھ بات جوڑی ہے۔ ہمارے معاشرے میں میرے بھائی ایک تصور ہوا کرتا تھا، ہے تو ابھی بھی، کیونکہ نام تو یاد رہتے ہیں، رسمیں یاد رہتی ہیں، وہ کیا تھا؟ بیٹھک۔ وہ کیا تصور تھا بھائی؟ اس کا بوا کدھر کھلتا تھا بھائی؟ اس کا بوا کدھر کھلتا ہے؟ گلی میں، باہر، گھر کے اندر کی طرف تو کھلتے ہی کھلتا ہے، لیکن اس کا بوا باہر ہوتا ہے۔ اور وہ اکثر ہمارے گاؤں میں، ظاہری بات ہے کچھ مین جگہ تھیں، اس کو بیٹھک کا نام دے دیا گیا تھا کہ کچھ لوگ وقف کر دیتے ایسی جگہ، اور وہاں پہ عصر سے مغرب کے درمیان صرف اور صرف کیا ہونی ہے؟ گپ شپ ہونی ہے، اور جس بندے کی وہ بیٹھک ہوتی ہے اور اس نے ایک ہی چیز کا بار بار اظہار کرنا ہے، وہ مہمان نوازی ہے۔ اللہ کی قسم، جب یہ بیٹھکیں زندہ تھی نا، رشتے ڈھونڈنا مشکل نہیں ہوا کرتے تھے۔ جب یہ بیٹھکیں زندہ تھیں، کیتھارسس کرنا بہت آسان ہوتا تھا۔ یہ جو دکھ پال رکھے نا ہم نے سارے، یہ جو سارا گند ہم نے اپنے اندر سنبھال کے رکھا ہوا ہے، یہ بیٹھک ان کا بہترین کیتھارسس ہوتا تھا، کیونکہ وہاں پہ آپ نے بیٹھنا ہے، وہ ساری پوتھی باہر نکال دیا کرنی ہے، تو اندر وہ گھٹن اور جذبات اندر رکھنا وہ بیٹھکوں کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا۔ اور اکثر لوگ عصر سے مغرب کے وقت ان کو معلوم ہے کہ پنڈ کا تقریباً ہر بڑا بندہ ہمیں اس بیٹھک میں ملے گا، اور اگر کوئی نہیں آیا تو کیا ہوتا تھا کہ یار آج اس بندے کوئی نہ کوئی مسئلہ بن چکا ہے، اس بندے کوئی ٹینشن بن چکی ہے، ہم نے اس کی جگہ پہ پہنچنا ہے۔ اگر بیٹھک نہیں بھی ہوتی تھی تو بورڈ کا درخت تو ہوتا تھا، اس بورڈ کے درخت کے نیچے بابے الحمدللہ وہ ہوکا شکا لے کے اور موڑے شوڑے لے کے وہاں پہ بیٹھے ہوتے تھے، اور عصر سے مغرب یہی ہوتا تھا۔ اور قربان جائیں، سیرت ابن ہشام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں بلکہ مکہ کی یہ فطرت تھی، مکہ کے لوگوں کی یہ نیچر تھی کہ عصر کے بعد وہ کعبہ کے پاس ایک چبوترا ہوا کرتا تھا، وہ وہاں پہ ویسے ہی بیٹھتے تھے جیسے ہمارے اب سیانے دانے ایسے گول چکر لگا کے بیٹھتے ہیں، صرف کس لیے؟ گپ شپ کرنے کے لیے، سارے دن کے حالات بیان کرنے کے لیے، اپنا کیتھارسس کرنے کے لیے۔ اور جو اس بیٹھک کو سجاتا تھا وہ کیا کرتا تھا؟ ان سب کی، یعنی اس بیٹھک کو جوڑ کے رکھنے والی شے جو ہوتی تھی وہ مہمان نوازی ہوا کرتی تھی۔ لیکن اب ہمارے معاشرے سے یہ چیز تقریباً، لاہوریوں میں تو ویسے ہی ختم ہو گئی ہے۔ اب تو ہم اپنی پھپھی آ جائے تو کہتے ہیں کہ مہمان بن کے آ جائے تو ناروال سے کہ یہ عذاب آ گیا، اپنے آ جائیں تو عذاب لگتا ہے میرے بھائی، غیر تو بڑی دور کی بات ہے، اپنے آ جائیں تو دل کرتا ہے بس یہ جا کب رہیں گے، انہوں نے جانا کب ہے۔ وہ کچن کے اندر جب وہ پانی لینے کے لیے جاتے ہیں نا، وہ بڈھی پہلے پوچھ دی انہوں نے جانا کدوں ہے، وہ آن تو دے یار، ابھی بیٹھنے تو دو نا۔ اچھا، جو شوہر ہوتا ہے وہ بیوی کے مہمانوں کے بارے میں ایسے کہتا ہے، اور بیوی جو ہوتی ہے وہ شوہر کے مہمانوں کے بارے میں ایسے بات کر رہی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اور حالانکہ بخاری کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمایا نا دستور کے مطابق مہمان نوازی کرو، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دستور کے مطابق مہمان نوازی کتنے دن کی ہے؟ آپ نے فرمایا 1 دن اور 1 رات کی ہے، پھر میزبانی 2 دن کی ہے، پھر اس کے بعد صدقہ ہے۔ تو علماء نے کہا ہے کہ 3 درجات ہیں مہمان نوازی کے۔ پہلا، واجب ہے، گنہگار ہوگا بندہ کہ اگر پہلے دن جو مہمان تمہارے گھر میں آیا اس کی ضیافت نہیں کی،
مہمان نوازی نہیں کہ یہ گناہ ہے۔ اس لیے دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسی جگہ پہ جاؤ جہاں پہ مہمان بن کے گئے ہو، وہ تمہیں کھانا پانی نہیں دیتے، مہمان نوازی نہیں دیتے، تم چھین سکتے ہو ان سے، یہ حق ہے تمہارا۔ بخاری کی حدیث ہے، آج تو ہمیں عجیب لگے گی، اتنی بڑی چیز ہے مہمان نوازی، کیوں؟ یہ کیوں کہا کہ تم حق رکھتے ہو کہ لے لو ان سے؟ کیونکہ میرے بھائی دیکھیں، آپ جو فرد ہوتا ہے یہ پورے کے پورے معاشرے کی اکائی ہوتا ہے، یعنی کہ سمندر میں قطرے کی کیا اوقات ہے ہم جانتے ہیں، لیکن یہ قطرہ پورے سمندر کا فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کیونکہ پورے سمندر کا فائدہ، پورے معاشرے کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، اس لیے حق بنتا ہے کہ آپ اس معاشرے کے اندر اگر کوئی بندہ آپ کے گھر میں آئے تو کم از کم اتنا تو اس کا حق بنتا ہے، یار محبت سے اس کو پانی پوچھ لو، محبت سے اس کو چائے پوچھ لو، کوئی خیر کا کام کر دو، یہ اس کا حق بنتا ہے۔ اور دوسرے جو 2 دن ہوتے ہیں وہ مستحب ہوتا ہے، پھر 3 دن کے بعد کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے۔ اور ہمارے اسلاف جب 3 دن سے زیادہ ٹھہرتے تھے تو پیسے دیتے تھے بندے کو، کیونکہ وہ کہتے تھے ہماری عزت نفس یہ گوارہ نہیں کرتی کیونکہ ہم صدقہ کھائیں، کیونکہ 3 دن کے بعد صدقہ ہوتا ہے بھائی، اس لیے ہم پے کریں گے پھر رہیں گے، ورنہ ہم نے نہیں رہنا ہے، یا ہم کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن کریں گے ان سارے کے سارے رہنے میں، وغیرہ ہم نے نہیں رہنا کیونکہ ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ تو یہ، اور دوسری بات بڑی پیاری بات ہے، یہ اکثر لوگوں کو نہیں معلوم، مہمان ہوتا کون ہے؟ یعنی قرآن و حدیث میں جس کو مہمان کہا گیا ہے وہ مسافر ہوتا ہے، یعنی یا تو وہ باقاعدہ سفر کر کے آیا، تھکاوٹ کی وجہ سے اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی کیا کی جائے؟ مہمان نوازی۔ اور دوسرا جس کو آپ نے مہمان بنا کر اپنے گھر میں بلایا ہے۔ اور آج بھی دیکھیں، نہ چاہتے ہوئے ہم یہ چیزیں فالو کر رہے ہیں لیکن ان کی قیمت نہیں جانتے۔ آپ نے رشتہ کرنا ہو، اپنی بیٹی کا رشتہ دینا ہو تو کیا کریں گے آپ بھائی؟ بولے میں کیا کریں گے؟ دوسروں کیا کریں گے؟ اپنے دسترخوان پہ دعوت دیں گے، کیونکہ اس دسترخوان سے اب آپ ان کو خدمت کیسے کر رہے ہیں، ان کو چائے کیسے پیش کر رہے ہیں، ان چیز ادھر سے اصل میں پتہ چل جاتا ہے یہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں، سیاڑے ادھر سے جان لیتے ہیں۔ آپ نے بزنس ڈیلنگ کرنی ہے، بڑی والی بزنس ڈیلنگ کرنے کیا کریں گے؟ کسی کو آؤ جناب فلاں جگہ پہ جا کے کھانا کھاتے ہیں، اس جگہ پہ بلائیں گے، کھانا کھائیں گے، پھر اس کے بعد اپنی بات رکھیں گے، کیونکہ وہ جو کھانے کی وجہ سے آپ نے مہمان نوازی کی ہے اس کے اثر کی بنیاد پہ آپ کی ڈیلنگ ہونی ہے۔ اگر اس کا اثر مثبت ہوا تو ڈیلنگ ہو جاتی ہے، نہیں ہوتا تو ڈیلنگ نہیں ہوتی۔ اب میں اس کو سچا واقعہ سنا رہا ہوں اپنی ذات کا، اس کی وجہ صرف یہ ہے سنانے کی کہ دیکھیں آپ کو بھی ابھی اس بندے سے محبت ہو جائے گی۔ مہمان نوازی اتنی بڑی چیز ہوتی ہے، وہ ہمیشہ آپ کے اندر گھر کر جاتی ہے، اس لیے محبت کا اصول ہے۔ تو ملیشیا میں ہم جب تھے تو وہاں پہ جو ہمارے پاکستانی بھائی یا انڈین بھائی ہیں نا، انہوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ یہ جو لوکلز ہیں نا، ملیز ان کو کہتے ہیں، یہ ہم پاکستانی انڈین سے بڑی نفرت کرتے ہیں، اور ان کو نہیں پسند ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ آ کے رہیں، کیونکہ ہم ان کی نوکریوں پہ، ان کاروبار وغیرہ پہ قبضے کر لیتے ہیں، ان کو نہیں ملتی ہے تو ہمیں مل جاتی ہے، تو ان کو یہ جیلس ہوتے ہیں۔ تو نیا بندہ جب جاتا ہے، ظاہری بات ہے آپ اس کی باتوں کو مان لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہو سکتا بھی ایسا ہو، تو ہم ان سے ویسے دور بھاگتے تھے، لوکل سے دور بھاگتے تھے۔ لیکن میں ایک دوست کے پاس ملنے کے لیے گیا تو ہم نے تو جگہ صرف رکھی ہوئی تھی کہ یہ جگہ آ جائے، کیونکہ ان کی جگہ بھی نام بھی لوکل اپنی زبان کے اندر بڑے مشکل نام ہوتے ہیں، تو ہم نے بس یہ رکھا ہوتا فلاں مسجد آ گئی تو وہاں پہ بس کو روک دینا ہے، فلاں جگہ آ گئی تو روک دینا ہے۔ تو میں نے کوئی نشانی رکھی تھی، میں بھول گیا تو میں غلط جگہ پہ اتر گیا، میں نے جانا تھا وہ جگہ کا نام مجھے یاد ہے، پوچھوں جانا تھا، تو میں غلط جگہ پہ رک گیا۔ تو اب میں جب دوڑا آگے پیچھے گیا، میں کہا نہیں یار یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں پہ میں نے آنا تھا، بڑی سننے کی بات ہے۔ تو نماز کا وقت تھا شاید عصر کا، تو میں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے گیا مسجد میں، نماز پڑھی، نماز پہ میں بیٹھا ہوں کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اس دوست کو میں بتاؤں گا جس کے پاس میں جا رہا ہوں، تو اس کو میرے سے زیادہ مشکل ہونی ہے، پتہ نہیں کتنے کھلوتا ہے، وہ زیادہ کھجل ہوگا میرے سے۔ تو ایک ملے مجھے دیکھ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ بندہ پریشان ہے، تو وہ میرے قریب آیا کہنے لگا سلام دعا سب کچھ کرنے کے بعد کہتا ہے پریشان لگ رہے ہو بھائی، کیا ٹینشن ہے؟ میں نے کہا یار اس جگہ وزٹا ملینیا جگہ کا نام تھا، اس واقعے کی وجہ سے مجھے سب کچھ یاد ہے، یہ کم از کم اس کو 10 سال سے زیادہ ہو چکا ہے۔ تو وسٹا ملینیا کی جگہ میں نے ادھر جانا تھا، میں لگتا ہے غلط اتر گیا، کہتا ہاں وہ یہاں سے 2 اسٹاپ آ گیا، اب کیا کرو گے؟ میں دیکھتے ہیں جب باہر جا کے ٹیکسی ڈھونڈتے ہیں انشاءاللہ۔ کہتے ہیں نہیں آپ میرے ساتھ آؤ۔ وہ مجھے بائک پہ اپنے پہلے گھر لے کے گیا، اپنے ساری فیملی سے ملوایا، کوک پلائی، کوک پلانے کے بعد اور میرے لائق حکم نہیں، پھر بائک پہ بٹھایا، جگہ پہ چھوڑ کے آیا جہاں پہ میں نے جانا تھا، اور پھر کہتا ہے جناب میں اور کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے۔ میں نے پھر اس کو بتایا کہ تیرا یہ ایک عمل، میں جو ملیز اور ملیشیا کے بارے میں نفرت کرتا تھا، تیری اس چھوٹی سی مہمان نوازی نے ساری نفرت کو کس میں بدل دیا ہے۔ اب میں ہمیشہ کیا کہوں گا ملیز اچھے لوگ ہوتے ہیں، حالانکہ میرا کتنے سے رابطہ ہوا ہے؟ ایک سے ہوا بھائی۔ اب کوئی برا مل بھی جائے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی ہر معاشرے میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، لیکن اوور آل ملیز اچھے لوگ ہیں، کیونکہ اس بندے کی، بولے بھائی اس بندے کی
مہمان نوازی کی وجہ سے. یہ اتنا بڑا عمل ہوتا ہے. کیا کیا اس نے بھائی؟ ایک بوتل کے بھوکے ہیں, بوتل آتے تھے مر جاتے ہیں. نہیں, یہ جو اس نے اظہار کیا مہمان, یعنی کہ مجھے مہمان سمجھا ہے, یہ باہر کا آدمی ہے, لوکل نہیں ہے, ہمیں اس کی قدر زیادہ کرنی چاہیے. جیت لیا اس نے. اور یقین کہ آج تک ملیشیا سے محبت ہے ایسے لوگوں کی وجہ سے, کیونکہ اس کی وجہ سے پھر آپ کی نظر اچھی ہو جاتی ہے, آپ کو ایسے اور لوگ ملنا شروع ہو جاتے ہیں, اور خیر والے بندے ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں, ایک آیت ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, میری فیورٹ آیت ہے. اللہ کہتے ہیں وہ خاص قسم کے لوگ جو دوسروں کو اپنی ذات پہ کیا دیتے ہیں, ترجیح دیتے ہیں, حالانکہ خود محتاج ہیں, خود ضرورت مند ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی دوسروں کیا دیتے ہیں, مہمان نوازی کے اندر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. تو یہ کس لیے آیت اتری؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آیت اتری ہے. رسول اللہ کے پاس ایک مہمان آیا اور آپ کہنے لگا کہ بھائی میں بھوکا ہوں, مجھے کچھ کھلائیں. آپ نے اپنی تقریباً تمام بیویوں کے پاس بندہ بھیجا ہے, کچھ کھانے کو نہیں ہے. یہاں پہ ایک بڑا کمال اصول دیکھیں میرے بھائی, کاخ نہیں ہے ان کے پاس, مہمان نوازی پھر بھی کر رہے ہیں. اتنا بڑا عمل ہے یہ, مہمان نوازی نہیں ہم توڑ سکتے. اگر جس کے پاس کچھ ہے تاکہ اس کے اوپر حجت قائم ہو سکے کہ کتنا بہترین عمل ہے, ہم تو کچھ نہ ہو کے کر رہے ہیں, تمہارے پاس ہے اور تم نہیں کر رہے, تو تم اللہ کے سامنے کتنے بڑے ذمہ دار بنو گے. تو جب ساری بیویوں کی طرف سے انکار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے تم میں سے جو ان کو مہمان بنائے؟ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر لے کر گئے. مشہور واقعہ ہے, گھر میں صرف ایک بندے کا کھانا تھا, بچوں کو سلا دیا گیا. تو بیوی نے کہا بچوں کو تو سلا رہے ہو, تو کھانا تو ایک بندے کا ہے, تو آپ کیا کھائیں گے؟ یہ ان کے الفاظ ہیں, میں کھانے کا ناٹک کروں گا, میں کھانے کا ڈرامہ کروں گا, میں ایسے شو کروں گا کہ میں بھی کھا رہا ہوں لیکن میں کھاؤں گا نہیں. بس تم نے یہ کام کرنا, جب ہم کھانے کو بیٹھے تو چراغ کو بجھا دو. یہ بخاری کی حدیث ہے. اب میرے بھائی کتنا بڑا عمل ہے. اللہ سو گیا؟ بولا بھائی اللہ سو گیا؟ یہ دیکھ نہیں رہا اللہ؟ اندھیرا کوپ ہے میرے بھائی, کوئی بندہ کسی کو دیکھ سکتا. اور ایسا جب بندہ کوئی عمل کرتا ہے نا, اس کا من کرتا ہے مجھے کوئی سراہے, میری کوئی حوصلہ افزائی. کچھ بھی نہیں ہے یار میرے گھر میں, کھانے پینے کچھ نہیں ہے, میرے بچے روتے روتے سو گئے ہیں, کوئی تو ہو جو ہمارا تھاپڑا لگائے. میرے بھائی دنیا دیکھے نہ دیکھے, اللہ دیکھتا ہے. جب انہوں نے یہ عمل کیا, صبح رسول اللہ کے پاس گئے تو ہمارے نبی پہلے سے مسکرا رہے تھے, کیونکہ ابو طلحہ سے پہلے جبریل رسول اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں. اور کیا کہتے ہیں, رسول اللہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا اے میرے صحابی, جو تم نے رات کو عمل کیا ہے وہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تمہارے عمل کی وجہ سے مسکرا دیا ہے. اللہ اکبر. کس وجہ سے مسکرایا میرے بھائی؟ کیا عمل ہے وہ بھائی, کیا عمل ہے؟ اور مہمان نوازی بھی کب؟ جب اپنا کچھ ہے ہی نہیں ہے. اس مہمان نوازی کو اللہ نے صرف پسند نہیں کیا, مسکرایا نہیں ہے, قرآن کا حصہ بنا کے ہمیشہ کے لیے امر کر دیا ہے. جب یہ آیت پڑھی جائے گی ابو طلحہ کی مہمان نوازی, لوگوں کو یاد آئے گی کہ انہوں نے کتنی کمال مہمان نوازی کی تھی. اچھا کبھی کبھی مجھے لگتا ہے دیکھ اللہ مسکراتا کیسے ہوگا, کتنی عجیب بات ہے نا, اللہ مسکراتا ہے. اب دیکھیں جب اللہ مسکرا رہا تھا, کہ اللہ کو کوئی دیکھ رہا تھا بھائی؟ بولے بھائی, لیکن اللہ نے بتایا اور پیغام بھیجے کائنات کے اندر, میں مسکرایا ہوں. ایسے اللہ فخر کر رہا ہو اپنے بندے پہ کہ یہ مخلوق ہے جس کے بارے میں فرشتے کہتے تھے اس کو نہ بناؤ, یہ خون بہائے گا, یہ دہشت گردی پھیلائے گا. وہ تھے لوگ, لیکن جو میرے ماننے والے لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھو کس لیول پہ جا کے مہمان نوازی کرتے ہیں. اور میرا کبھی کبھی من کرتا ہے اللہ ہم سب کو جنتوں میں لے کر جائے, رسول اللہ کے ساتھ رکھے. انشاءاللہ جب اللہ ہمیں لے کے جائے گا تو میں اللہ کو بولوں گا یا اللہ جیسے تو ابو طلحہ کے لیے مسکرایا تھا, ذرا ایک دفعہ مسکرا کے دیکھا. سبحان اللہ, اللہ کیسے مسکرایا ہوگا. ہم کہہ سکتے ہیں جنت میں تو ڈیمانڈ کر سکتے ہیں, یا اللہ ایک حدیث پہنچی تھی ہم تک کہ تو مسکراتا بھی ہے, ذرا ایک دفعہ مسکرا کے دکھا جیسے تو ابو طلحہ کے لیے مسکرایا تھا. اور کس کے لیے مسکرایا تھا, یہ بڑا پوائنٹ ہے, مہمان نوازی کے لیے مسکرایا تھا نا. آپ بھی کر لو یار, ہو سکتا ہے آپ کی مہمان نوازی پہ بھی, بولو بھائی آپ کی مہمان نوازی پہ بھی. اب جب اللہ مسکراتا ہے آپ کو جہنم میں بھیجے گا جنت میں بھیجے گا؟ اللہ. جب اللہ مسکراتا ہے آپ کے گھر میں نحوست پیدا کرے گا, یہ رحمت کو پیدا کرے گا. جب اللہ مسکراتا ہے آپ کے لیے مشکلیں پیدا کرے گا, یہ آسانیاں پیدا کرے گا. بھائی مسکرانے میں سب کچھ آ جاتا ہے. خوش ہو گیا نا اللہ, اب آپ کو وہ دے گا جو تم چاہتے ہو, کیونکہ تم نے وہ کیا جو میں چاہتا ہوں. سبحان اللہ. اب ایک اور واقعہ سنیں, وہ بھی میرے ذہن کے ساتھ چمٹ گیا, اور مجھے یقین نہیں آتا ایسے لوگ ہیں آج, کیونکہ میڈیا دیکھ کے یقین نہیں آتا. آپ لوگوں کے اندر گھومتے ہیں تو یقین آتا ہے. چیچا وطنی ہمارا مہینے کا صرف ایک جمعہ ہوتا ہے, تو میری کوشش ہوتی ہے بھائی جو کمیٹی ہوتی ہے نا ان کے گھر کھانا کھایا جائے, دوسروں گھر نہ جایا جائے. کیونکہ اگر کسی دن آپ کسی کے گھر نہ گئے تو وہ کیا کہنے لگ جائے, تو ان کے گھر آپ گئے, ہمارے گھر نہیں آئے, تو وہ ناراض ہوتے ہیں, تو ہم ادھر ہی کھانا کھاتے ہیں. لیکن ایک دن ہمارے کمیٹی جو تھی وہ کہنے لگی آج ہمارا کھانا ایک صاحب کے گھر ہے اور آپ کو ایک بہت بڑا سرپرائز ملے گا, آپ نے ادھر ہی جانا ہے. میں کہا جی پہنچے. ہم پہنچے ہیں. اس بندے نے کہا, جس بندے نے ہماری مہمان نوازی کی,
اس نے کہا بھائی ہمارے دل بڑے، ہمارے جو گھر ہے وہ بڑا چھوٹا ہے لیکن دل بڑے بڑے ہیں آپ صاحب۔ میں نے کہا جی کیا بڑا کام کیا جی آپ نے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس اتنا زیادہ کو کھانے پینے کی چیزیں موجود نہیں ہیں، لیکن انہوں نے مال ڈنگر رکھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہماری بکری نے بچہ دیا، اس بچے کو پال پوس کے ہم نے 3 ماہ میں بڑا کیا تاکہ ہم آپ لوگوں کی دعوت کر سکیں۔ اللہ اکبر، بکرا پال پوس کے کیا کیا ہے؟ کیوں؟ تاکہ وہ جو جمعہ کمیٹی ہے یا جمعے والے جو لوگ ہیں ان کی ہم نے کیا کرنی ہے۔ یار یہ بندہ بھول سکتا ہے؟ آپ بتاؤ یہ بندہ بھول سکتا ہے؟ اب جب بھی وہ مجھے ملتا ہے اس کو جب بھی ڈالنے کا جو مزہ ہے وہ کسی دوسرے، ہم بھوکے نہیں ہیں کیا؟ ہم نے زندگی میں کبھی بکرا نہیں کھایا؟ لیکن یہ جو اس کا انداز ہے یار، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ یہ تو ہم نے صحابہ کی سٹوریاں سنی ہوئی ہیں اس انداز سے، اسلاف کی سٹوریاں سنی ہوئی ہیں، لیکن ایسے لوگ آج بھی زندہ ہیں۔ لیکن اس کا ظاہر کیسے ہوتا ہے؟ جب وہ مہمان نوازی کرتے ہیں، وہ آپ کو اپنے دسترخوان پہ بلاتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوتا مہمان نوازی اصل میں کردار کا دسترخوان ہوتا ہے، وہ آپ کی شخصیت کا دسترخوان ہوتا ہے، وہاں سے آپ بندہ جیت لیتے ہیں۔ اب آخر میں میرے بھائی کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلا کام، یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ یہ محبت کے اصول کے لیے ہے۔ شوہر کو چاہیے کبھی کبھی بیوی کے لیے کیا کرو؟ مہمان نوازی کرو بیوی کی۔ باہر سے فوڈ پانڈا سے نہیں کھانا منگانا۔ دیکھیں یہ جو کھانا ہم فوڈ پانڈا سے یا باہر سے پکا پکایا لے کے آتے ہیں، مہمان نوازی ہو جاتی ہے لیکن اس میں خلوص کی وہ شدت نہیں ہو پاتی۔ جو بندہ خود محنت کرتا ہے 3-4 گھنٹے لگا کر کسی کے لیے محنت، یہ اس وقت کرے گا میرے بھائی جب وہ بندے کی ویلیو ہے۔ دیکھیں نا آپ کے سب سے عزیز آپ کے لیے کیا ہے؟ آپ کے اہل و عیال ہیں، آپ کا گھر ہے۔ اس عزیز دنیا کے اندر، سلطنت کے اندر آپ کسی کو اجازت دے رہے ہیں میری سلطنت میں آ جاؤ، میری کنگڈم کے اندر آ جاؤ، تو اس بندے کو وڈا کرتے ہیں۔ تو اس وڈا کرنے کے لیے کام بھی کیا کریں؟ وڈے کریں۔ تو آپ کی اور بیوی کے درمیان کوئی سین چل رہا ہے میرے بھائی، تو کسی ایک دن یوٹیوب زندہ باد نہیں بنانا آتا، یوٹیوب سے دیکھو، اب سٹیپ وائز سب کچھ دکھائیں گے آپ کو۔ بیگم کو دو سرپرائز، جا اپنی پھوپھی کو چلی جا، نانی کو چلی جا، کسی کو چلی جا، لگائیں 4-5 گھنٹے، جیسی مرضی شے بنائیں، وہ زہر بھی ہوگا نا، بیگم نے منو سلوا سمجھ کے کھانا ہو۔ اور پاکستان جیسے ملک میں یہ زیادہ مزیدار چیز ہے محبت پیدا کرنے۔ وجہ شوہر کچھ کرتے ہیں؟ اچھا کبھی کبھی مجھے کچھ شوہروں نے کہا ہے ہم تو کرتے ہیں، کب؟ عورت کے کچھ ایام چل رہے ہیں، وہ بیمار ہے، تو ہم اپنا کھانا خود بنا لیتے ہیں۔ نہیں کوئی یہ تو اپنی مہمان نوازی کر رہا ہے، اس کی بھی کرنا، اس کے لیے بھی چائے بناؤ، اس کے لیے بھی خدمت کرو۔ اور یہ بیوی تو کرتی ہے لیکن شوہر کو کبھی کبھی کیا کرنا چاہیے؟ اسی طرح بچے جو ہیں ان کو کبھی کبھی کس کے لیے کرنا چاہیے؟ ماں باپ کے لیے۔ امی جی آج تجھے کچن وڑنا نہیں، آج ہم آپ کے لیے کچھ کریں گے۔ لڑکے بھی کریں، لڑکیاں سب مل کے ان کے لیے کچھ کریں۔ یہ ایک عمل مہینے میں کر لیں بھائی، 2 مہینوں میں کر لیں، لیکن بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کرتا ہے۔ الحمدللہ میں چائے اچھی بناتا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ تو میری اب امی اکثر جب آئی ہوتی ہیں تو کہتے ہیں چاہ جواد دے آدھی پینی ہے، تو وہ بڑا دل کھلتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ دل بڑا کھلتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس چائے کی وجہ سے امی راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، کہ چسکی جانی ہے اندر، اور وہ دعا نکلے اور دعا عرش لا دے بھائی، کون جانتا ہے۔ تو یہ پہلا طریقہ ہے، بہترین طریقہ ہے۔ دوسرا، بھائی ہمارے رشتے دور ہو جاتے ہیں، یقین کریں 1 سال ہو جاتا ہے، اب نہ آپ ان سے نہ کوئی بات چیت کرتے ہیں، نہ کوئی مشورہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ یار بندہ برا لگتا ہے، سال ہو گیا، نہ کوئی گل نہ کوئی بات، کتنا برا لگے گا۔ سال بعد وہ ڈائریکٹ آئے تھے، اپنے کام نہیں آئے ہیں، حالانکہ سال پہلے رشتہ آپ کا بڑا چمکدار تھا، بڑا شدت والا تھا، مضبوط تھا۔ اس کو ویسے شدت والا کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ آپ مہمان نوازی کریں، گھر بلائیں، کھانا کھائیں، بالکل ویسے ہی وہ رشتہ ہو جائے گا جیسے سال پہلے تھا۔ چیلنج ہے، اور میں نے ایسا کر کے دیکھا ہے۔ تو کچھ لوگوں سے آپ اتنے دور ہو جاتے ہیں، بہترین طریقہ، پاویں 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، آپ ان کو بلائیں، دسترخوان سے جائیں، بالکل ویسے ہی ہو جائے گا جیسے 5 سال پہلے تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کو بتایا میں ابھی بھی ویسے ہی ہوں جیسا 5 سال پہلے تھا۔ یہ باتیں سے ماننا کسی نے نہیں، وہ جو دسترخوان بنایا میں نے یہ خود بنایا آپ کے لیے، آپ لیں ابھی، میں آپ کے منہ میں ڈالتا ہوں۔ جتنی زیادہ آپ اس کی عزت کرتے ہیں اتنا زیادہ اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اور آخری چیز، یقیناً جن سے آپ ناراض ہیں تو معافی مانگنا یہ بڑا دل گردے کا کام ہے، بہت بڑا دل چاہیے۔ نہ مانگو یار معافی، دسترخوان پہ بلا لو، سمجھ رہے ہیں؟ مہمان نوازی کرو، دسترخوان پہ بلاؤ، کھانا کھلاؤ، ہوگی معافی۔ اور کی کریے، پیر تو ہو گئے پی لینے آوسا تاڈے، اور کی چاہتے ہو؟ مہمان نوازی کریں، گھر بلائیں، کھانا شانا کھلائیں، یقین کریں اس کی وجہ سے آپ لوگوں کے دلوں کو جیت سکتے ہیں۔ یہ معاملہ ہمارے معاشرے سے جاتا جا رہا ہے، ہوٹلوں پہ جا کے ہم لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں، آؤٹنگ کروا رہے ہیں، لیکن یہ جو گھر میں بلا کر خود سے محنت کر کے، محنت جو کرنے صحابہ یہ کرتے تھے، اسلاف یہ کام کرتے تھے۔ اللہ ہمارے اندر یہ مہمان نوازی کا اصول اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ذریعے اپنے رشتوں کو اپنے قریب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں، 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔